حسین ابن علی کے سامنے ان کے نانا جان کی سنت کا جنازہ نکالا گیا تھا اور انہوں نے اسے تسلیم کر لیا تھا۔ بات اس کی تھی، اسی لیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فارمولے کو حضرت امام حسین نے رد کر دیا، کنڈم کر دیا۔ ابھی مکہ المکرمہ کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ طواف کر رہے تھے، کعبۃ اللہ کے اندر جا کر کے نماز ادا کرتے تھے، وہاں پر اللہ اللہ کہہ رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے۔ اسی درمیان کوفہ سے خط آنے شروع ہو گئے، کوفہ سے خطوط آنے شروع ہو گئے، اور کوفہ کے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خط بھیجنا شروع کر دیا۔ ایک خط آیا، دو خط آیا، تین خط آیا، سب ٹھنڈے بستے میں چلا جاتا، لیکن آخری میں جب تقریباً 150 سے زائد خطوط ہو گئے تو اس وقت اس طرح کے خطوط آئے کہ اے نواسے رسول، اگر آپ نے آ کر کے ہم سب کی رہنمائی کوفہ کے اندر نہیں کی تو کل اگر آپ کے نانا جان نے ہم سے پوچھ لیا تو اس وقت ہم کہہ دیں گے کہ اپنے نبی، ہمارے نبی کی سنت کا جنازہ نکالا جا رہا تھا اور ہم نواسے رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ خط بھیج کر کے بلا رہے تھے۔ اے نواسے رسول، اگر کل قیامت کے دن آپ کے نانا نے پوچھ لیا تو اس وقت ہم آپ کے نانا کے سامنے آپ کے بارے میں بتلا دیں گے کہ ہم نے خطوط دے کر کے، خط و کتابت کر کے آپ کے نواسے کو بلایا تھا کہ وہ آ کر کے ہماری رہنمائی کریں، لیکن انہوں نے ہماری رہنمائی نہیں کی۔ جب یہ بات ہوئی تب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب مجھے کوفہ جانا ہے۔ اب بات ہے آخرت کی، اب بات ہے قیامت کے دن کی، جس دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام موجود ہوں گے، تمام حضرات صحابہ موجود ہوں گے اور تمام اولیاء اللہ موجود ہوں گے۔ اس وقت تمام امت کے لوگ موجود ہوں گے۔ اگر اس وقت نانا جان سے شکایت ہو گئی تو حسین کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جانے کا ارادہ کر لیا۔ کہاں پر؟ کوفہ۔ اب جو لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید سے مقابلے کے لیے نکلے تھے، یہ سراسر غلط ہے۔ امام حسین تو چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے آپس میں خون نہ بہے، وہ امن و شانتی والے تھے، وہ پیار و محبت کو پھیلانے والے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ پیار کا پیغام دیا، انہوں نے ہمیشہ امن و شانتی کا پیغام دیا۔ امام حسین تو نبی علیہ السلام کے طریقے کو اختیار کرنے والے تھے، تو ان سے کیسے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ مار اور کاٹ کے لیے نکلیں گے اور یزید سے مقابلے کے لیے نکلیں گے؟ اور مزے کی ایک بات بتاتا چلوں کہ یزید اس وقت ملک شام میں بیٹھا ہوا تھا، امام حسین مکہ میں ہیں، اور جدھر کا آپ نے رخ کیا ہے وہ کوفہ کا کیا ہے۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مقابلے کے لیے نکلے ہوتے، جنگ کے لیے یزید سے نکلے ہوتے تو انہیں شام جانا چاہیے تھا، وہ کوفہ کیوں جاتے؟ اور دوسری بات یہ کہ دنیا کے اندر آپ بتائیے کہ کوئی اگر جنگ کے لیے نکلتا ہے تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے نکلتا ہے، اپنی گھر کی عورتوں کو لے کر کے نکلتا ہے۔ جب جنگیں ہوتی ہیں تو اس وقت مجاہدین نکلتے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کوفہ کی طرف گئے تھے، بلکہ آپ کو جو بلایا گیا تھا خط دے کر کے، وہ مقابلے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس لیے کوفہ کے لوگوں نے بلایا تھا کہ اے امام حسین، آپ یہاں پر آئیے اور آنے کے بعد ہم آپ کو ماحول سمجھاتے ہیں، اور ابھی تک ہم لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا ہے،
یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم نہیں کیا ہے۔ اے امام حسین آپ آئیے، یہاں پر ہم لوگ سب آپ کے ساتھ میں ہیں، اور سب لوگ ساتھ میں مل کر کے یزید کے اوپر پریشر ڈالا جائے، تو ہو سکتا ہے یزید جو ہے راہ راست پر آ جائے اور حکومت جو ہے اچھی طرح سے چلے، جو سنت مٹ رہی ہے وہ سنت نہ مٹنے پائے۔ لہذا جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ سے نکلنے لگے تو اس وقت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اور آ کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہنا شروع کیا کہ الکوفی لا یوفی، اے امام حسین یہ کوفی جو ہوتے ہیں یہ وفادار نہیں ہوتے ہیں، یہ عہد کو پورا کرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ اے امام حسین انہوں نے آپ کے ابا کو بلا کر، حضرت علی کو بلا کر کے وہاں پر شہید کروایا، آپ کے بھائی حضرت حسن کو زہر دے کر کے شہید کیا۔ اے امام حسین یہ آپ کے ساتھ بھی اچھا نہیں کریں گے، آپ لہٰذا کوفہ کا سفر مت کریے۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ مجھے جانا تو وہاں پر ضروری ہے، کیونکہ ایسے خطوط آ رہے ہیں، اگر میں نہیں جاؤں گا تو کل قیامت کے دن میری پکڑ ہو سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر آئے، اور بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لیٹ گئے اور کہنے لگے اے حسین یہ کوفہ والے عہد کو پورا کرتے نہیں ہیں، انہوں نے جس طرح سے آپ کے والد محترم کو، آپ کے بھائی کو شہید کیا، اے امام حسین یہ آپ کو بھی شہید کر دیں گے، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، اگر آپ کو جانا ہے تو آپ ہمارے سینے کے اوپر اپنے گھوڑے کو چڑھا کر کے جائیے۔ جب اتنا پریشر حضرت امام حسین کے اوپر ڈالا گیا تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے تمہاری بات صحیح ہو، لہذا انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور سفیر بنا کر کے کوفہ میں بھیجا کہ تم جا کر کے وہاں کے حالات کا جائزہ لو، اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد رپورٹ کارڈ میرے پاس پیش کرو۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ادھر سے گئے، اور کوفہ کے اندر اس وقت گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو صحابی رسول تھے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل وہاں پر پہنچتے ہیں تو روایت کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ کوفہ کے 6000 آدمیوں نے فوری طور پر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو رکھ کر کے امام حسین کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا، اور 1-2 گھنٹے کے بعد پھر 6000 لوگوں نے انہیں اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا، اور کرتے کرتے ابھی 2-4 گھنٹے گزرے تھے کہ 18,000 کوفیوں نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ 4 گھنٹے کے اندر 18,000 لوگوں نے امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کر لیا ہے، تو اس وقت انہوں نے فوراً رپورٹ کارڈ تیار کیا اور اس کے اندر یہ پیش کیا کہ امام حسین یہاں کے حالات بڑے اچھے ہیں، ایٹماسفیئر بڑا عمدہ ہے، اے امام حسین ابھی ہمارے آئے ہوئے یہاں پر 4 اور 5 گھنٹے نہیں گزرے ہیں، 18,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر میرے ہاتھ کے ذریعے سے بیعت کر لیا ہے، اے امام حسین راستہ بالکل صاف ہے، آپ یہاں پر فوراً چلے آئیے۔ ادھر امام مسلم بن عقیل نے امام حسین کے پاس وہ رپورٹ کارڈ خط کے طور پر بھیجا، اور ادھر فوراً یزید کا حکم ہوتا ہے کہ کوفہ کے جو گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ان کو معزول کر دیا جائے، اور ان کو معزول کر کے فوری طور پر عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا جائے۔ یزید کا یہ پیغام آیا، اور ادھر کوفہ کے اندر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر دیا گیا، برطرف کر دیا گیا، اور فوری طور پر عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ اور بصرہ دونوں کا گورنر بنا کر کے وہاں پر بھیج دیا گیا۔ اور عبید اللہ بن زیاد بڑا ملعون شخص تھا،
بڑا فاسق اور فاجر شخص تھا، بڑا ظالم، اس کا ظلم دنیا میں مشہور تھا۔ عبید اللہ بن زیاد کا یہاں پر آنا تھا کہ اس نے فوری طور پر کوفہ کے اندر یہ پیغام بھیجوایا کہ مجھے معلوم ہے کہ 18,000 لوگوں نے امام حسین کے نام پر حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کر لیا ہے، مجھے پتا ہے سب لوگ اپنی بیعت کو توڑ کر کے یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لو، ورنہ ایسی سزا دوں گا کہ زمین کانپ اٹھے گی۔ اس وقت کوفہ، روایت کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ کوفہ کے لوگوں نے فوری طور پر حضرت مسلم بن عقیل سے جو ابھی بیعت کیا تھا وہ بیعت توڑنا شروع کر دیا۔ ابھی مکمل طور پر وہ رپورٹ کارڈ امام حسین کے پاس پہنچا بھی نہیں، اور ادھر بیعت توڑنا شروع کر دیا۔ پہلے 6,000 غائب ہوئے، پھر 9,000 غائب ہوئے، پھر مسلم بن عقیل کے ساتھ 2-4,000 تھے، اس میں سے 1,000 پھر غائب ہو گئے، 3,000 بچے، اور پھر دھیرے دھیرے کرتے کرتے ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جو مسلم بن عقیل کے پاس کھڑا ہوتا اور کاندھے سے کاندھا ملا کر کے کہتا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا، میں ان کے صفوں میں جا کر کے نہیں گھسوں گا، ایک آدمی بھی نہیں۔ اور آخری میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کے ذریعے سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو چھت پر چڑھایا جاتا ہے، اور چھت پر چڑھا کر کے وہاں سے انہیں ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ وہ فوری طور پر زمین پر گرتے ہیں اور اوپر سے ایک چٹان کو ان کے اوپر پھینک دیا جاتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک شہادت ہو جاتی ہے، وہ جامِ شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ خط، وہ رپورٹ کارڈ جو مسلم بن عقیل نے بھیجا تھا پہنچتا ہے۔ وہ رپورٹ کارڈ حضرت عبداللہ ابن عباس کو دکھاتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر کو دکھاتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کو دکھاتے ہیں، اور کہتے ہیں دیکھو میں نے اپنا ایک سفیر بھیجا تھا اور وہاں پر جا کر کے اس نے یہ رپورٹ کارڈ پیش کیا ہے، اب تم مجھے جانے دو گے یا نہیں جانے دو گے؟ اس پر بھی حضرات صحابہ نے کہا اے حسین ہم نہیں چاہتے کہ آپ جائیں، لیکن اب چونکہ رپورٹ کارڈ آ چکا ہے اور وہاں کا ماحول بہترین ہے، عمدہ ہے، لہذا اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ جائیں، لیکن اے امام حسین ہماری ایک بات تسلیم کر لیں۔ امام حسین نے کہا کیا؟ کہنے لگے آپ اپنے بچوں کو چھوڑ دیجئے، آپ اپنی عورتوں کو چھوڑ دیجئے، ہم نہیں چاہتے کہ جو انہوں نے آپ کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا، آپ کے بھائی حضرت حسن کے ساتھ کیا، اے امام حسین ہم نہیں چاہتے کہ وہ آپ کے ساتھ بھی ہو، اور نعوذ باللہ، 1000 مرتبہ نعوذ باللہ، آپ کے بچوں کے ساتھ اور آپ کے گھر والوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہو۔ حضرت امام حسین نے کہا بھائی مجھے جنگ نہیں کرنا ہے، کوفہ کے لوگ بلا رہے ہیں، مجھے جانے دو۔ لہذا سب کو لیا اور سب کو لے کر کے جب ابھی چلے تھے، کچھ دور پہنچے تھے، اتنے میں وہاں پر ایک شاعر جس کا نام فرزدق تھا اس سے ملاقات ہوتی ہے، اور فرزدق نے آپ کو بتلایا کہ جو آپ کے پاس رپورٹ کارڈ بھیجا گیا تھا اور جو آپ کو رپورٹ پیش کی گئی تھی وہ رپورٹ اس وقت تو بالکل صحیح تھی، لیکن یہ یاد رکھیے وہ رپورٹ روانہ ہونے کے بعد مسلم بن عقیل کے ساتھ یہ برتاؤ کیا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ اے امام حسین اب آپ آگے مت بڑھیے۔ کہنے لگے اے فرزدق یہ بتاؤ وہاں کا ماحول کیسا ہے؟ کہنے لگے اے امام حسین وہاں کے دل، وہاں کے لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہوں گی، اے امام حسین آپ مت جائیے۔ حضرت امام حسین نے وہاں سے یہ ارادہ کیا کہ اب واپس آ جائیں۔ واپس جیسے ہونے لگے فوراً مسلم بن عقیل کے دونوں لڑکے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل اور عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل، یہ دونوں بچے آئے اور کہنے لگے چچا جان میرے ابا کو انہوں نے بے دردی سے شہید کر دیا، اے چچا جان اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو واپس جائیے، لیکن اے چچا جان جہاں پر ہمارے والد محترم کی شہادت ہوئی ہے ہم وہاں پر جا کر کے اپنی جان کو گوا دیں گے، اے چچا ہم یہاں سے واپس جانے والے نہیں ہیں۔ جب امام حسین نے ان دونوں بچوں کی اس جرأت کو دیکھا تو فوراً امام حسین نے کہا نہیں
اب ہم واپس نہیں جائیں گے، اب کوفہ ہم چلیں گے۔ ادھر جب عبید اللہ بن زیاد کو یہ بات معلوم ہوئی کہ حسین اپنے خاندان کے ساتھ آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ راستے میں لوگ مل کر کے ان کے ساتھ ہوتے جا رہے ہیں اور ان کا قافلہ لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے، عمر بن سعد کو بھیجا اور 2000 کا لشکر دے کر کے بھیجا کہ جا کر کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں کوفہ کے اندر داخل مت ہونے دو۔ ادھر 2000 کا لشکر لے کر کے ابن سعد وہاں پر پہنچتے ہیں اور امام حسین سے ملاقات ہوتی ہے۔ امام حسین سے کہتے ہیں، امام حسین اے نبی کے نواسے، آپ یہاں سے واپس چلے جائیے، کوفہ کے لوگ آپ کے ساتھ اب نہیں ہیں اور یہ کوفہ کے لوگ وہی کام کریں گے جو آپ کے والد محترم اور آپ کے بھائی جان کے ساتھ کیا۔ اے میرے نواسے رسول، آپ یہاں سے چلے جائیے۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم بات صحیح کہتے ہو، تو اپنے عبید اللہ بن زیاد کے پاس جو ہے میری طرف سے 3 شرائط کو پہنچا دو۔ 3 شرائط میں سے کوئی ایک شرط مان لے، کیونکہ ابن سعد نے آگے سے اور اسی طرح سے حر بن یزید نے دوسری طرف سے اور ایک لشکر شمر ذی الجوشن کا عبید اللہ بن زیاد میں بھیج کر کے امام حسین اور ان کے قافلوں کو چوطرفہ گھیر لیا تھا، وہ بیچ میں تھے۔ تب امام حسین نے کہا عمر بن سعد سے کہ اے عمر بن سعد، جا کر کے اپنے گورنر عبید اللہ بن زیاد سے کہو کہ حسین کی 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط وہ قبول کر لے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا یا تو مجھے واپس لوٹ جانے دو، میں مدینہ یا مکہ جا کر کے وہاں پر اللہ کروں گا، اللہ کے خانہ کعبہ کا طواف کروں گا اور قرآن کی تلاوت کروں گا، یا تو مجھے واپس لوٹ جانے دو۔ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ اگر مجھے واپس نہیں لوٹنے دیتے تو مجھے ملک شام لوٹنے دو، مجھے ملک شام چلے جانے دو اور میں جا کر کے یزید سے خود براہ راست فیس ٹو فیس بات کروں گا اور اس کے بعد وہاں جو معاملہ ہوگا وہ دنیا جانے گی۔ کہا تیسری شرط یہ ہے کہ جہاں پر کفار سے جنگ ہو رہی ہو اس جنگ کے اندر مجھے مجاہد بنا کر کے بھیج دو، میں اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ ابن سعد نے کہا، عمر بن سعد نے کہا کہ آپ کا یہ جو شرائط ہیں یہ عمدہ ہیں، اور اسے جو ہے فوراً اس نے لکھا اور لکھ کر کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس پیش کیا اور کہا عبید اللہ بن زیاد، حسین ابن علی یہ 3 شرائط میں سے ایک شرط کو منوانا چاہتے ہیں اور ان کی شرط بجا ہے، تینوں میں سے کوئی ایک شرط مان لو۔ عبید اللہ بن زیاد نے جب دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اگر ان کو ملک شام بھیج دیا جائے گا اور امام حسین اگر یزید کے پاس پہنچ گئے تو اس نے یہ ایک مرتبہ دیکھ رکھا تھا کہ جب امام حسن کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرائی گئی تھی تو دونوں میں آپس میں صلح ہو گیا تھا، سمجھوتا ہو گیا تھا اور مسلمانوں کے آپس میں خون نہیں بہے تھے۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر امام حسین یزید کے پاس پہنچ جائیں گے تو یزید کو اپنی اوقات خوب اچھی طرح سے پتا ہے، نواسے رسول جب سامنے ہوں گے یزید کی بولتی بند ہوگی اور اس وقت نہ جانے ایسا معاملہ ہو کہ یزید امام حسین کو ہی اپنا خلیفہ مان لے۔ اس لیے اس نے کہا کہ تینوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط قبول نہیں کی جائے گی، بس حسین سے کہو کہ میرے ہاتھ کے ذریعے سے یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لے۔ جب یہ بات امام حسین کے پاس پہنچی تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ تو کھلم کھلا ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ تو کھلم کھلا ظلم ہے، میری ایک شرط کو قبول نہیں کیا جا رہا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم چبڈی اور چبڈی کے شوربے، تمہاری کیا حیثیت ہے میرے سامنے؟ اس وقت امام حسین
اپنے قافلے کو لے کر کے آگے بڑھیں اور ملک شام کی طرف آگے بڑھیں۔ ایک طرف سے ابن سعد انہیں گھیر رہے تھے، دوسری طرف قرب یزید گھیر رہے تھے، تیسری طرف شمر دلجوشن کا قافلہ انہیں گھیر رہا تھا، اور اسی طرح سے کرتے کرتے اور چلتے چلتے کربلا کی اس سرزمین پر پہنچتے ہیں جس سرزمین کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام نے یہ پیشن گوئی پہلے سے فرمائی تھی۔ ام سلمہ سے فرمایا تھا کہ اے ام سلمہ، مجھے حضرت جبریل علیہ السلام نے جہاں پر امام حسین کو شہید کیا جائے گا اس خون آلود حصے کو مجھے دکھلایا ہے، میرے اس لاڈلے کو بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا۔ اس سرزمین پر پہنچ جاتے ہیں، لہذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں اے لوگو، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ اے لوگو، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ میں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرزند ہوں۔ اے لوگو، میں حضرت فاطمۃ الزہرا کا لاڈلا ہوں، فاطمۃ الزہرا کا فرزند ہوں، حضرت شیر خدا کا فرزند ہوں، میں ان کا لاڈلا ہوں۔ اے لوگو، کیا تم میرے مقام کو نہیں جانتے؟ کیا تم مجھے شہید کر دینا چاہتے ہو؟ میں حسین ابن علی ہوں، میں حضرت علی کا فرزند ہوں، حضرت فاطمۃ الزہرا کے دل کے ٹکڑا ہوں۔ اے لوگو، میں وہ حسین ہوں جس حسین کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیدائش کے بعد اپنی زبان کو چسایا تھا۔ اے لوگو، میں وہ حسین ہوں جس حسین کے لیے نبی علیہ السلام سواری بنے تھے اور حسین کو سوار بنایا تھا۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت امام حسین کو یوں ٹانگا اور کہا کہ اے حسین تم چڑھتے جاؤ۔ حضرت امام حسین چڑھتے گئے اپنے پیر سے، جب یہاں پر پہنچے، منہ کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت دعا فرمائی اور کہا اے اللہ یہ میرا نواسا ہے، اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ آپ بھی اس سے پیار کر۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ہما ریحانۃ آیا، یہ حسن اور حسین یہ جنت کے گلدستے ہیں، دنیا کے میرے گلدستے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ میرے نبی نے حسین کو سردار بنایا تھا، میرے نبی نے حسین کو بچپن میں اپنی زبان کو چسایا تھا۔ میرے نبی کا معاملہ یہ تھا، کوئی نفل نماز نہیں تھی، کوئی عام نماز نہیں تھی، فرض نماز کے اندر حضرت صحابی رسول فرماتے ہیں نماز کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سجدہ لمبا کر دیا، ہم لوگ پریشان ہو گئے۔ اتنے میں میں نے اپنے سر کو اٹھا کر کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کاندھے پر سوار ہیں اور اللہ کے نبی نے اسی لیے اس سجدے کو لمبا کر دیا۔ میں اے لوگو اے کوفہ کے لوگو، میں وہ حسین ہوں جس کو سردار اللہ کے نبی نے جنت کا بنایا ہے، جس کی ماں کو فاطمۃ بضعۃ منی قرار دیا، جسم کا ایک ٹکڑا قرار دیا، جس حسین کو اللہ کے نبی نے اپنی چادر میں لے کر کے فرمایا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کر۔ اے لوگو، میں وہ حسین ہوں جس کے باپ کے ہاتھ کو پکڑ کر کے اللہ کے نبی نے غدیر خم نامی کنویں پر کھڑے ہو کر کے فرمایا تھا کہ یہ حضرت علی ہیں، اور حضرت علی کی تعریف کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اے لوگو قرآن کو تھامے رکھنا اور میرے بعد میرے اہل بیت کو کے دامن کو تھامے رکھنا، میں وہ حسین ہوں۔ اے لوگو تم کس حسین کو شہید کر دینا چاہتے ہو؟ اس وقت حر بن یزید کے بارے میں آتا ہے کہ فوری طور پر انہوں نے اپنے لشکر کے لوگوں کو سمجھایا کہ واقعی میں ہم لوگ کتنا بڑا گناہ کرنے جا رہے ہیں، کیا ہم امام حسین کو شہید کریں گے؟ اور اتنا کہہ کر کے حر بن یزید نے فوری طور پر ایڑ لگا کر کے امام حسین کا ادنا غلام بن گیا اور آ کر کے کہا اے حسین میں اس وقت تک آپ کے ساتھ لڑوں گا جب تک میری موت نہیں ہو جاتی۔